دوستو سورہ نجم کی آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر کیا تم نے لات اور عزا کو بھی دیکھا ہے اور تیسرے منات کو؟ عرب کے لوگ بتوں کی پرستش میں ڈوبے ہوئے تھے اور مشرکین مکہ کے 2 بڑے بت تھے جن کو لات اور عزا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ لات خوشحالی، زرخیزی اور خوبصورتی دیتا ہے، جبکہ عزا کو کفار خدا کی بیٹی بھی کہا کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ عزا سیاہ اور سفید کی مالک ہے، یعنی دن کو رات میں بدلنا اور موسمی تبدیلی کا کام عزا کے سپرد ہے۔ یہ لوگ بات بات پر لات اور عزا کی قسمیں کھایا کرتے تھے اور کاہن لات اور عزا کا نام لے کر خوب پیسے کمایا کرتے تھے۔ دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لات اور عزا کے بت کہاں سے آئے اور پھر کیسے ان کی عبادت شروع ہوئی، اور کیوں لوگوں نے ان کے آگے سجدہ کرنا شروع کیا اور اپنے جانوروں کو ان کے سامنے ذبح کرنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ عرب میں ایک مشہور اور نیک آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ مکہ میں لوگ زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، اسی لیے آئے گئے مہمانوں کی خاطر مدارت کرنے کے لیے یہ شخص انہیں ستو پلایا کرتا تھا۔ یہ بہت ہی رحم دل اور نیک انسان تھا اور ہر کسی کی مدد کیا کرتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لات ایک ایسا شخص تھا کہ جو حاجیوں کے لیے ستو بنایا کرتا تھا۔ چنانچہ اسی زمانے میں عزا نامی ایک نیک اور شریف لڑکی تھی۔ عزا کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کی بیٹی ہے، کیونکہ وہ طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان سے ملی تھی اور اس کے والدین بھی نہ تھے۔ جب وہ لڑکی جوان ہوئی تو جو کوئی بھی اس کو بری نظر سے دیکھتا تو وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ مکہ اور طائف کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ لات اور عزا کی شادی کر دی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لات اور عزا کی آپس میں شادی کر دی گئی، جس کے بعد وہ اپنی شادی کی پہلی رات کمرے میں گئے، لیکن اس کے بعد لوگوں کو پھر سے دوبارہ کبھی نہ مل سکے۔ لات کے چاہنے والے یہ کہتے رہے کہ لات اور عزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں، جبکہ عزا کے چاہنے والے یہ کہتے رہے چونکہ عزا کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، اسی لیے اس کی پاکیزگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا ہے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد سردار عمرو بن لہی نے ان دونوں کی یاد میں بڑے بڑے بت بنا دیے۔ اب جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو لوگ ان کے سامنے اپنی منتیں اور مرادیں مانگنے لگے، اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ ان کے آگے اپنی قربانیاں پیش کرنے لگے اور ان کو سجدہ بھی کرنا شروع کر دیا۔ ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لات پر طائف میں آباد قبیلہ بنو ثقیف حق رکھتے تھے، تو اسے آنے والی آمدنی بھی انہی میں بٹا کرتی تھی۔ سردار عمرو بن لہی نے بنی کنانا اور قریش سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا رب سردی کے موسم میں طائف میں لات کے پاس اور موسم گرما میں عزا کے پاس رہتا ہے، اسی لیے لوگ ان دونوں بتوں کی تعظیم کیا کرتے تھے اور ہر ایک بت کے لیے ایک علیحدہ علیحدہ حجرہ بنا دیا گیا تھا۔ جس طرح لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کے بعد جانور قربان کیا کرتے تھے، اسی طرح ان دونوں بتوں کو بھی قربانی کے جانور بھیجا کرتے تھے، جن کو وہاں لے جا کر بتوں کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا تھا، اور اس وقت لوگ لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کہا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بتوں کو ختم کروا دیا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات کے بت کو توڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جنہوں نے لات کے بت کو توڑ کر وہاں پر ایک مسجد تعمیر کرائی، جسے آج مسجد طائف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی طرح عزا کے خاتمے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ چنانچہ اس واقعے کو علامہ السی نے اپنی کتاب تفسیر روح المعانی میں اس طرح لکھا ہے کہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک مقام کی جانب بھیجا اور وہاں پر عزا نامی ایک بت تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس درخت کے پاس گئے اور کیکر کے درختوں اور جھاڑیوں وغیرہ کو کاٹ دیا اور عزا کو بھی ڈھا دیا۔ یہاں عزا سے مراد وہ حجرہ ہے جسے تعظیماً عزا کے ارد گرد بنا دیا گیا تھا۔ پھر واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ انہوں نے عزا کے بت کو گرا دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوبارہ جاؤ، تم نے کچھ نہیں کیا، عزا کا بت وہیں کھڑا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دوبارہ واپس گئے اور اس دفعہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ برابر چکنے رہے۔ چنانچہ جب بتوں کے پجاریوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو پہاڑوں کی طرف پھیل گئے اور عزا عزا کہنے لگے اور عزا عزا کہہ کر پکارنے لگے۔ یکا یک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک کالی بجنگ برہنہ بکھرے ہوئے سر اور منہ اور خاک اڑاتی ہوئی عورت برآمد ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کی جانب تلوار پھیلائی اور چند ہی لمحات میں اس کے ٹکڑے کر دیے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر اس تمام معاملے کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ عزا ہی تھی جس کو تم نے تلوار سے قتل کیا تھا۔ دوستو، اس طرح مشرکین عرب کے سب سے خاص بت لات اور عزا کو اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا اور مکہ کی پاک زمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر و شرک سے محفوظ رکھے۔